السلام علیکم۔ آج ہم بی اے سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب انتخاب نثر میں سبق گزشتہ لکھنؤ میں آگے مطالعہ کریں گے۔ کبوتروں کا انتظام دیگر جانوروں سے الگ تھا۔ بادشاہ کی مختلف کوٹھیوں میں سب ملا کے 24-25 ہزار کبوتر تھے، جن کے اڑانے میں کبوتر بازوں نے بڑے بڑے کمالات دکھائے تھے۔ جانوروں پر جو صرف ہو رہا تھا اس کا ناقص اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ 800 سے زیادہ جانور باز تھے، 300 کے قریب کبوتر باز تھے، 80,000 کے قریب ماہی پرور تھے اور 30-40 مار پرور تھے، جن کو 10 روپے ماہوار سے لے کے 6 روپے ماہوار تک تنخواہیں ملتی تھیں۔ افسروں کی تنخواہیں 30 سے 20 روپے تک تھی اور کبوتروں، سانپوں اور مچھلیوں کے علاوہ دیگر جانوروں کی خوراک میں کچھ کم 9,000 روپے ماہوار صرف ہوتے تھے۔ عمارت کا کام زیادہ تر مونس الدولہ اور ریحان الدولہ کے سپرد رہا، جن کو عمارت کی مد میں تقریباً 25,000 ماہوار ملا کرتے تھے۔ 1,000 کے قریب پہرے کے سپاہی تھے، جن کی تنخواہیں عموماً 6 روپے ماہوار تھی، بعض 8 یا 10 روپے بھی پاتے۔ یہی تنخواہ مکانداروں کی تھی، جن کا شمار 500 سے زیادہ تھا۔ مالیوں کی بھی یہی تنخواہ تھی اور ان کا بھی شمار 500 سے زیادہ تھا۔ تقریباً 80 اہل قلم یعنی محرر تھے، جو 30 سے 10 روپے ماہوار تنخواہ پاتے تھے۔ موجز، مصاحبوں اور اعلیٰ عہدیداروں کا شمار 40-50 سے کم نہ ہوگا، جو 88 روپے ماہوار پاتے تھے۔ 100 سے زیادہ کہار تھے۔ ان کے علاوہ 20 چھوٹے چھوٹے محکمے تھے: باورچی خانہ، آبدار خانہ، بھنڈی خانہ، خش خانہ اور خدا جانے کیا کیا تھا۔ پھر ایک مدلواحق بیگمات یعنی ممتوعات کے رشتے داروں اور بھائی بندوں کی تھی، جنہیں حسب حیثیت تنخواہیں ملتی تھیں۔ ان لوگوں نے کوٹھیوں کے رقبے سے ماہر زیادہ تر اسی زمین پر جو بادشاہ کو دی گئی تھی، اور بہتوں نے پاس کی دوسری زمینوں پر مکان بنا لیے تھے اور ایک شہر بس گیا تھا، جس کی
مردم شماری 40,000 سے زیادہ تھی۔ ان سب کی زندگی بادشاہ کی تنخواہ کے 1 لاکھ روپے ماہوار سے وابستہ تھی، اور کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اتنی خلقت عظیم اس تھوڑی سی رقم میں کیوں کر زندگی بسر کر لیتی ہے۔ بنگالے کے عوام میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ کے پاس پارس پتھر ہے، جب ضرورت ہوتی ہے لوہے یا تانبے کو اس میں رگڑ کے سونا بنا لیا کرتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ بادشاہ کے قیام سے کلکتے کے پڑوس میں ایک دوسرا لکھنؤ آباد تھا۔ اصلی لکھنؤ مٹ گیا تھا، اور اس کی منتخب صوبت مٹیا برج میں چلی گئی تھی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان دنوں لکھنؤ نہیں رہا تھا، مٹیا برج لکھنؤ تھا۔ یہی چہل پہل تھی، یہی زبان تھی، یہی شاعری تھی، یہی صحبتیں اور بزلہ سنجیاں تھی، یہی کے علماء و اتقیاء تھے، یہیں کے امراء و رؤساء تھے، اور یہیں کے عوام تھے۔ کسی کو نظر ہی نہ آتا تھا کہ ہم بنگالے میں ہیں۔ یہیں پتنگ بازیاں تھیں، یہیں مرغ بازیاں تھیں، یہیں بٹیر بازیاں تھیں، یہی افیونی تھے، یہی داستان گوئی تھی، یہی مرثیہ خوانی و نوحہ خوانی تھی، یہی امام باڑے تھے، اور یہی کربلا تھی۔ بلکہ جس جلوس اور شان و شوکت سے بادشاہ کی زری اٹھتی تھی، لکھنؤ میں عہد شاہی میں شاید اٹھ سکی ہو۔ غدر کے بعد تو کبھی کوئی تعزیہ نہیں اٹھ سکا۔ کلکتے کی ہزارہا خلقت اور انگریز تک زیارت کو مٹیا برج میں آ جاتے تھے۔ شکریہ۔